بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا جمعۃ المبارک رمضان المبارک کے اس بابرکت پرنور اور مقدس مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جلوہ فرما ہوتے ہی لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف کھنچ گئے اور مساجد نمازیوں سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، افطاری کا موقع ہو، اور نماز عشاء اور نماز تراویح میں تو قریب ہر مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور اسی مبارک اور مقدس مہینے کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پورا مہینہ شیطان اس میں قید ہی رہتا ہے. یہی مہینہ ہے جس کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر پورا مہینہ جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس حال میں کہ پورا مہینہ جہنم کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. اس مبارک اور مقدس مہینے کی راتیں اور اس کے دن اپنے دامن میں بہت ہی عجیب و غریب لذت اور سرور رکھتے ہیں. رمضان المبارک کی برکتوں کا حال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے 6 لاکھ افراد دوزخ سے آزادی حاصل کر لیں. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں فرمایا کہ 10 لاکھ افراد کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیں. سبحان اللہ. اور 10 لاکھ افراد ہی جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں. اور رمضان کی ہر رات میں ایسا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک اور مقدس مہینے کو شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس کے اندر جو عبادت ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام ہے. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
جس نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ رات کی فضیلت دن کے بارے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے دنوں کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ یعنی رب ذوالجلال کی رضا کے لیے رکھے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا عمل ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اس قدر مہربانی فرماتا ہے، اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں تو دونوں کو ملا کے فرمایا من صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے دنوں کے روزے اور رمضان المبارک کی راتوں کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، رب ذوالجلال کو منانے کے لیے کیا ہے، اس کے حکم کی خاطر کیا ہے، تو وہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ انسانوں کے گناہوں کو دھونے کے لیے جلوہ گر ہو، اللہ کی رضا اس کے اندر بندے کا مقدر بن جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر حدیث میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہو، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک روزہ رکھا، یہ تو رمضان کا روزہ ہے، فرض کا روزہ ہو یا نفل کا روزہ ہو، اور رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا روزہ ہو، فرمایا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک روزہ رکھا، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور دوزخ کی آگ کے درمیان اتنی بڑی خندق کھودتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہوا۔ یہ عام روزوں کا حال ہے، تو پھر رمضان کے فرد روزوں کی برکت کا حال کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 برس کی راہ سے دور فرما دیتا، 70 برس کی راہ سے اس کا چہرہ زیبا جو ہے وہ دور کر دیا جاتا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے ہے جو عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر دیتے ہوئے، اس کا ثواب عطا کرتے ہوئے اس بات کی رعایت کی جاتی ہے کہ اس کے ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 نیکیوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ ایک نیکی کا حقدار ہے، اگر کام کرے ایک نیکی ملنی چاہیے، لیکن رب ذوالجلال کا کرم یہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں فیصلہ کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں۔ سبحان اللہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ 10 نیکیوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی جگہ پہ مزدوری کریں، آپ کا حق بنتا ہو 10 روپے کا، تو وہ بندہ کہ 100 دیتا ہوں، کتنے بندے جائیں گے؟ 100 دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ فرمایا صرف 10 پر بس نہیں کرتے، اس کو بڑھاتے رہے، الا 700 ضعف، 700 گنا تک لے جاتے۔ حضور فرماتے ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل میں 10 سے شروع کرتے ہیں، 700 گنا تک لے جاتے ہیں، لیکن روزہ اس میں شامل نہیں۔ روزہ ایک الگ ہے، الا الصوم، روزہ کیا ہے؟ روزہ نہیں اس میں شامل ہے۔ فرمایا اس کے لیے کیا؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصوم لِي وَأَنَا أَجْزِي، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بغیر
کسی کو ہٹا کے براہ راست عطا فرمائے تو کیا عطا کرے. اور بعد نے کہا کہ یہ جملہ جو ہے یہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یہ معروف نہیں ہے بلکہ مجہول ہے. مجہول کا مطلب یہ نہیں جیسے ہماری اردو زبان میں مجہول بولتے ہیں بندے کسی کو جاہل کہتے ہیں مجہول بندہ ہے, یہ مراد نہیں. اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ, کہ ایسا مفعول ہے جس کا فاعل معلوم نہیں. اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کی نسبت جو ہے وہ فاعل کی بجائے مفعول کی فعل کی طرف ہو جاتی. اس کی جو ہے وہ نسبت ایسی کر مفعول ما لم یسمى فاعلہ, ایسا مفعول ہے جس کا فاعل معلوم, اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے. انگریزی زبان میں کہتے ہیں جس کا معروف معلوم ہو, جس کا فاعل معلوم ہو, اس کو کہتے ہیں یہ پیسو وائز ہے, یہ ایکٹیو وائز ہے. اور جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو کہتے ہیں پیسو وائز ہے. سمجھتے ہیں نا آپ انگریزی کی گرامر. بچے نے تو بتاتے ہیں میرے کو سمجھ نہیں آ رہی. اب چونکہ آپ کی زبان ہے آپ کو نہ بھی گرامر پڑھیں تو آپ کو آتی ہے. نیا بندہ جو ہمارے جیسا اس میدان میں قدم رکھنا چاہے اس کو ضرورت ہوتی ہے گرامر پڑھے, تو پھر وہ تھوڑے قانون اس کے ضرور یاد کرنے پڑتے ہیں. کیسے پڑھیں گے, کیسے سمجھیں گے اس کو. جن کی مادری جو مدر ٹنگ ہوتی ہے اس میں گرامر نہ بھی کسی کو, ہم سے بھی پوچھو ہمارے بندے جتنے ہیں اردو میں, ان کو بیچارہ کو کون سی گرامر آتی ہے اردو, پڑھ لیتے ہیں ہر لفظ صحیح بولتے ہیں. اسی طرح عربیوں کو آپ دیکھیں گے ان کو ضرورت نہیں وہ صرف ہونا ضروری یاد کریں, سیدھی سیدھی بولتے ہیں, صحیح بولتے ہیں. تو یہ جو مدر ٹنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن بندہ اس زبان سے دوسری زبان میں آتا ہے اس کو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ تاکہ اس کی گرامر کو سمجھے, تو قواعد اس کے جانے پھر اس میں آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایکٹیو وائز اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس کا فاعل معلوم ہے, فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف کر دیتے ہیں, مفعول کی طرف. اس کو عربی زبان کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعل, اور مفعول کو پھر نائب فاعل کا نام دیا جاتا ہے. تو اگر اس کو مجہول طریقے سے پڑھیں, پیسے وائز پڑھیں, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے, اس کی جزا میں نیکیوں سے نہیں دیتا, اس کی جزا میں اجر اور ثواب سے نہیں عطا کرتا, بلکہ اس کی جزا میں آپ ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر, قربان جائیں, کیا شان ہے. اس کی جزا میں آپ ہوں. پھر کیا ہوتا ہے ایسا بندہ روزہ رکھنے والا, فرمایا پھر بندے کو میں اپنا کر لیتا ہوں, اپنا بندے کے حوالے کر لیتا ہوں. تو بندہ مجھ سے جدا نہیں رہتا, میں اس بندے سے جدا نہیں رہتا, میری رحمت ہر لمحہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. تو یہ روزہ ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ روزہ دار کے جو منہ کی بو ہے, غور فرمائیں کہ کیا شان ہے, کیا قدردانی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نظریہ اسلام میں, نظریہ حق میں, کیونکہ اسلام میں باطل نظریات بھی آئے ہیں. باطل نظریات میں ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ بندہ عمل کرے اس کو جزا دے. یہ باطل نظریہ ہے کہ بندے نے نماز پڑھی ہے, اللہ پر واجب ہو گیا ہے کہ وہ جزا دے اس کو. جاگتے ہو یا سو رہے ہو؟ جاگتے ہیں. کیونکہ یہ مسئلہ سمجھو نا, سونے کا تو موقع سبحان نہیں. اللہ. یہ مسئلہ سمجھ, یہ آپ کو ناراض ہو جاتا ہے باطل نظریات کا رد کیوں کرتے ہیں. یہ باطل نظریہ ہے, یہ بہت 100 سال پہلے شروع ہو گیا تھا بندوں میں. کہتا ہے جو بندہ کام کرتا ہے اس پر بندے کا حق ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے علماء نے کہا اللہ پر کوئی شے واجب نہیں, اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں. میں ساری عمر تو نمازیں پڑھے, کچھ بھی نہ دے, اس کی مرضی. تو کہتے پھر دیتا کیوں ہے؟ کہتے دیتا اپنے کرم سے. مثال کے طور پہ کہتے عقلی طور پہ مسئلہ سمجھاؤ جی. ہم کہتے ہیں غلام ہو کسی بندے کا, غلام سارا دن کام کرے, مزدوری کرتا رہے, صبح سے لے کر شام تک وہ سارا دن اینٹیں پتھر اٹھاتا رہے, مٹی اٹھا کے پسینہ پسینہ ہو جائے, شرابور ہو جائے پسینے میں, تو کیا مالک پر کچھ دینا اس کے ذمہ آتا ہے؟ کیونکہ وہ غلام ہے, اس نے خرید لیا اس بندے کو. بس بندہ خریدا گیا ہے, اب اس کا تو حق ہی کوئی نہیں. جو بھی چاہے کروا لے اسے, صبح سے کروائے شام کروائے, کیونکہ وہ خریدا ہوا بندہ ہے اس کو. تو یہ غلام کے مالک کا یہ حال ہے. تو جو خالق ہو, سبحان اللہ. سبحان اللہ کہو نا, سبحان اللہ. جو ہے ہی خالق, پھر وہ کیا دے تم کو. اسی لیے تو آپ کو میں نے وہ پچھلے دنوں یہ بات بھی غالباً عرض کی تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شعبان المعظم کی 15ویں شب کا ذکر کرتے سرکار نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. کوئی بندہ اعمال کی بنیاد پہ جنتی نہیں ہو سکتا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی سرکار آپ اپنے بارے میں فرمائیں نا.
دوسرے بندے تو نہیں جائیں گے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پہ رکھ لیا، سرکار نے فرمایا مجھے بھی اللہ کی رحمت ہی ڈھانپے گی۔ سبحان اللہ۔ صحیح ہے، اس لیے سمجھو یہ بات کہ باطل نظریات سے جان چھڑانی ہے۔ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے اللہ اوپر ہے، اوپر ہے، تو کہتے پوچھا سوال کیا جناب کدھر ہے، اللہ کہتا ہے اللہ اوپر رہتا ہے۔ یہ باطل نظریہ ہے، سمجھنا چاہیے۔ بندے کہتے ہیں باطل نظریات کی بات ہی نہ کرو، یہ نظریہ باطل ہے، ذرا سی بات پہ کہتے ہیں جی وہ اوپر والا کہتا ہے تو نیچے والا، بھائی زمین پہ پھر تو اس کا کوئی دسترس ہوئی نا۔ یہ باطل نظریہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، باطل نظریہ۔ وہ کہتے ہیں یہ اوپر رہتا ہے، جب بات کرتے کہتے اوپر والے کو معلوم ہے، تو یہ نظریات سارے باطل ہیں۔ اس لیے نظریہ اہل سنت حق، سبحان اللہ۔ اس کو یاد کرو نظریہ۔ اور میں جو بات کہتے کہتے ادھر آیا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کی اس فعل کی قدر دانی کا کیا قدر کرتا ہے بندے کی۔ کتنا پیارا ہے تمہارا باپ، کتنا پیار ہوتا ہے باپ کو بیٹے سے، پوچھو نا کسی باپ سے، خود باپ ہو تو اپنے دل میں جھانک لو کہ بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے، ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، میاں بیوی کو آپس میں کتنا پیار ہوتا ہے، دوست کو دوست سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ تو کوئی دوست دکھاؤ نا کہ بندے کے منہ سے بوکا اٹھتا ہو، گندی بو کا بساط اٹھتی ہو، تو کوئی دوست برداشت کرتا ہو؟ نہیں۔ بتاؤ نا ذرا، جھانکو نا کو بتاؤ ایک دوست، کوئی ایک ہی بتاؤ نا۔ ماں بھی کہہ دیے منہ پیچھے کر، چل جا منہ دھو کے آجا، کلی کر جا کے، جا مسواک کر، تمہیں تمیز نہیں۔ ادھر سے سنو فرمان آتا والا خلوف فم الصائم سبحان اللہ۔ اطیب عند اللہ ریحا من المسک۔ سبحان اللہ۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی ناگوار ہوا، میں اس کے لیے کوئی لفظ کیا بول سکتا سبحان ہوں؟ اللہ۔ ہمارے ہاں تعظیم کا حکم دیا گیا، لفظ ذرا بچ کے بولا کرو۔ تو بلا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ ریحا من المسک، روزہ دار کے منہ کی ناگوار ہوا، اس کی بسان جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، فرمایا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کستوری سے زیادہ پسندیدہ۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے ہاں ناگوار کو اس قدر دی جاتی ہے، اس کے اچھے ظاہری طور پہ جو اچھا عمل ہو اس کو کیا قدر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ روزہ دار کے لیے پھر ایک خوشی نہیں دو ہیں، دو خوشیاں رکھی ہیں۔ کب ملتی ہیں؟ فرمایا ایک اس وقت ملتی ہے جب روزہ افطار کرتا ہے، ایک اس وقت ملے گی جب رب ذوالجلال اس کے بدلے میں اپنا دیدار عطا کر دے گا۔ ذرا غور فرماؤ، روزے کے بدلے میں شہید کو ملتا ہے دیدار، شہید ہوتا ہے نا بندہ، اس کو دیدار عطا کرتے ہیں۔ جب بندے کی گردن پہ چھری چلتی ہے یا پھر اس کا جسم نکل، اس وقت اس کے سامنے رب ذوالجلال کے جو جلوے ہیں وہ جلوگر ہو جاتے ہیں، تو اس کو دیدار عطا کیا جاتا ہے بندے کو، یا اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو دیں گے۔ یہ فرمایا اسی لیے شہید جب بندہ ہوتا ہے نا تو اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کانٹا چھبنے کی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ تکلیف تو جسم میں ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کے سامنے وہ نظارہ کھول دیتے ہیں، اس میں انعماق ہو جاتا ہے بندے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا گیا یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، ان پر الزام بات چل گئی تھی، تو پھر عورتوں نے تانا دیا کہ غلام ہے جس پر تو فریفتہ ہو گئی۔ تو حضرت زلیخا نے ایک مرتبہ بڑے تانے سنے، تو پھر حضرت یوسف سے جا کے عرض کیا کہ ایک مرتبہ ذرا جھلک ان کو بھی دکھاؤ، ان کو بھی پتا چلے کہ تو کیا شے ہے۔ تو ان کو بلا لیا اور دسترخوان بچھا دیے، ان کے تخت لگا دیے، ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی اور سیب دے دی، ہاتھ میں لو کاٹو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ایک مرتبہ ذرا جھلک دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جو ہے نقاب اٹھا کے گزرے نا وہاں سے، تو پھر قرآن مجید فرماتا ہے کہ عورتوں کے ہاتھ جو تھے وہ سیبوں پہ نہیں چلے، پھل نہیں کٹے، انگلیاں کٹ گئی، اور کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بندہ، یہ انسان نہیں ہے، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جس کو یوسف جھلک دکھلائے اس کو اس کا ہاتھ کٹ جائے خبر نہیں ہوتی، جس کو محمد عربی جھلک دکھائے، اور پھر دیکھو جن کو محمد کا رب جھلک دکھائے اس کا حال۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فرحۃ عند لقاء ربہ، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب روزہ افطار کرتا ہے۔ کس بات کی ہوتی ہے
کہ بھائی میں کھانا کھانے لگا ہوں، بندہ کھانا کھانے لگا، 19-20 گھنٹے کا روزہ چلتا ہے، 20 گھنٹے بھوک پیاس سے گزاری تھی میں نے، تو اب یہ کھانا کھانے لگا، اڑپ کرتا ہوں کھانا سارا کھا جاؤ جتنا رکھا ہوا ہے دسترخوان پہ، تو اس کی خوشی نہیں ہوتی اس کو، کس کی خوشی ہوتی؟ کوئی بندہ ایک تلاش کرو نا جو روزے کا مفہوم سمجھتا ہو، اس نے کبھی شکوہ کیا ہو، منہ اس کا بعض اوقات گال اس کے پچک جاتے ہیں، وہ روزہ رکھتا ہے نا بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جوانوں کو تو نہیں ہوتا لیکن ذرا تھوڑا عمر تھوڑی بڑے نا پھر ہونے لگتا ہے، گال پچک گیا آنکھیں پیچھے کر چلی گئی، صبح کو کھانا بھی اتنا زیادہ نہیں کھا سکا، نہ کوئی طاقتور غذا نہیں تھی جو سنبھال سکتی، پیٹ اس کا کتاب بن چکا ہے، ہونٹوں کے اوپر پپڑی جم چکی ہے، آج کل پاکستان کی گرمیوں کا حال بھی اندازہ لگاؤ، اے سی بھی نہ ہو اور بجلی بھی نہ ہو، یہ سارا دن پھر کبھی کام کاج بھی کچھ گھنٹے کرنا پڑے، سارا دن نہ صحیح مزدوری کرنا پڑے، ہونٹوں میں پپڑی جمی، وہ بندے کا رنگ زرد ہو گیا ہے، اس سے پوچھو نا کیا حال ہے، کوئی ایک بندہ بتاؤ جس نے شکوہ کیا میں مر جاؤں گا کچھ نہیں آ میرا راہ، جس سے بھی پوچھو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، کس بات کا شکر ہے؟ کہتے ہیں اس نے روزے کی توفیق عطا فرمائی، اس لمحے بھی اس کو شکر ادا کرتا ہے، روزہ رکھنے پر اللہ کا شکر ہے مجھے اس نے توفیق عطا فرمائی، تو روزہ کھولتے وقت اسے کس بات کی خوشی ہوتی ہے؟ اس بات کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ شہید ہوئے آپ کو خنجر لگا ہے، خنجر مارا نا تو آپ کو معلوم ہوا کہ اب خنجر کا وار کاری ہو گیا، اب میں بچوں گا نہیں، تو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، حضور مولا علی شیر خدا کے نعرہ لگایا بوقت شہادت کا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، ذرا غور فرماؤ، خنجر لگے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے بندہ، خنجر لگ جائے بندہ ظاہری طور پہ تو بندہ محسوس کرتا ہے جی یہ تو بہت ظلم ہو گیا ہے، حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا راز تو اٹھاؤ نا کیسے کامیاب ہو، رب کا کہتے یہ کامیابی نہیں کہ بھئی اب یہ خنجر لگ گیا، فرمایا یہ کامیابی کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا اور اعلان کیا تھا پہلے موقع پر میں اللہ کا رسول ہوں میرا ساتھ دو، میری آواز پر لبیک کہو، کہتے میں اٹھا تھا، میں نے کہا تھا سرکار میں جیسا بھی ہوں آپ کے ساتھ، کہتے اس دن وعدہ کیا تھا تو زندگی بھر اس پہ قائم رہا ہوں، سبحان اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کامیابی یہ ہے کہ اسی وعدے کی پابندی کے ساتھ زندہ رہا ہوں، اسی وعدے کی پابندی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ روزہ دار کو روزے کی افطاری کے وقت خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ سحری کے وقت جو پیمان وفا باندھا تھا، مولا اب میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، سبحان اللہ کہو نا، سبحان اللہ، تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اب روزہ کس کس چیز سے رکھ بیٹھا ہے؟ کھانے سے رک کے، آپ کو معلوم ہے روزے کی تعریف میں فرمایا الامساک، یہ روزہ امساک رک جانا ہے، عن الاکل والشرب والجماع فی النہار مع النیہ، یہ اس کی تعریف ہے۔ روزہ جو ہے وہ کھانے سے رکنا ہے، روزہ پینے سے رکنا ہے، روزہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے رکنا ہے، اور من طلوع الفجر الی غروب الشمس، طلوع آفتاب سے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکنا ہے، اور پھر نیت تقرب الہی سے رکنا ہے، اللہ کی عبادت کی نیت کی خاطر رک جانا ہے۔ تو یہ تو اس کی ظاہری بات ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سرکار روزہ رکھوں تو کس کس چیز کا؟ فرمایا اذا صمت فلیصم معک، جب تو روزہ رکھے تو تیرے ساتھ تیرے جسم کی ہر شے روزہ رکھے، تیرا کان بھی روزہ رکھے، تیری آنکھ بھی روزہ رکھے، تیری زبان بھی روزہ رکھے، وَكُلُّ عُضْوٍ مِّنْكَ، اور تیرے جسم کا ایک ایک رونگٹا روزہ رکھے، تیرا ہاتھ بھی روزے سے ہو، تیرا پاؤں بھی روزے سے ہو، ہر شے روزے سے ہو جائے، پھر تو روزے کی ماہیت کو پائے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب بندے نے پیمان وفا باندھا تھا فجر کی نماز سے پہلے، فجر کے طلوع سے پہلے کہ مولا میں پیمان وفا باندھتا ہوں، قائم رہوں گا، افطاری کے وقت یہ خوشی ہوتی ہے کہ صبح کو جو پیمان وفا باندھا تھا اسی پر سارا دن قائم رہا ہوں اور اسی پر میری تکمیل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ میں تو آپ کا چہرہ تھا دیکھنا چاہتا میں اس میں مسکراہٹ آ جائے، روزہ زیادہ تو نہیں لگ گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ہے روز افطاری کے مقدر فرمایا گیا، اس کو روزے کے بدلے میں پھر رب
ذوالجلال مرتبہ عطا فرمائے گا عند لقاء ربہ، رب ذوالجلال روزے کے بدلے میں اس کو اپنی ملاقات عطا کرے گا، یہ مرتبہ روزے کا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ رمضان مبارک میں رب ذوالجلال نے ہم کو عطا کیا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں رمضان کی راتیں آتی ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی بندہ ہو جس پر سستی طاری ہو گئی، جس نے اپنی قسمت کا خود دشمن بن کے بیٹھ گیا ہو، اپنے مقدر پہ خود عمل آور ہو گیا ہو، تو ہو سکتا ہے، وگرنہ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کا دل نہ چاہتا ہو میں مسجد کی طرف نہ بڑھوں۔ پوری رات نماز تراویح کے اندر 20 رکعت تراویح میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے کان میں، کبھی رکوع میں ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی تشہد میں ہوتا ہے، کبھی زبان پہ سبحانک اللہ پڑھ رہا ہے، کبھی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اور کبھی بارگاہ رسالت میں درود و شریف کے نذرانے پیش سبحان اللہ۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کی برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی۔ میں اس پر کچھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن تھوڑی تفصیل سے کچھ بات مجھ سے لمبی ہو گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ رمضان المبارک کے ساتھ اہل اسلام کے لیے کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کی تیسری تاریخ کو، 3 رمضان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر، ملکہ فردوس بری، سبحان اللہ، نور چشم رحمت للعالمین، سبحان اللہ، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، سبحان اللہ، عظمت کا در نہاں، سبحان اللہ، عفت کا گنج گراں، سبحان اللہ، شہزادی کون و مکان، سبحان اللہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ، سیدۃ نساء العالمین، سبحان اللہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال ماشاء فرمایا۔ اللہ، آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 3 رمضان ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ رمضان مبارک کی 3 تاریخ کو سید عالم خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکثر مساجد میں محافل کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، اور آپ کے کارہائے نمایاں بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو قرآن مجید کی آیات آئی ہیں یا حدیث مصطفیٰ بیان کرتی ہے، اس کا کھلم کھلا بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے 4تھے نمبر پہ ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ صحیح روایات کے مطابق 7 ہے، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ اتنا تو آپ یاد کر سکتے ہیں کہ 4 بیٹیاں ہیں سرکار کی، 3 آپ کے بیٹے ہیں۔ اور بعض لوگ جو اس پہ انکاری ہوئے بیٹھے ہیں، بعض جو ہمارے ہاں بندے پائے جاتے ہیں جو ناسمجھی کی بنیاد پہ ہٹ درمی سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمیشہ رافضیوں کی محافل میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور رافضیوں کی تقریریں سننا پسند کرتے ہیں، ان کے ہاں میں یہ بات ہوتی ہے دیکھو جی سرکار کی تو بیٹی ایک ہے۔ یہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے نبی اکرم کی بیٹیاں 1 سے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ کو سبحان اللہ، اور ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تو نظریہ ہی اول سے آخر تک یہ ہے کہ سرکار کی بیٹیاں 4 ہیں، اور دوسرے گروپ کی کتابوں کے اندر بھی بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سرکار کی بیٹیاں 4 ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی، ان کا اسم گرامی ہے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان تینوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بیٹے عطا فرمائے۔ بڑے بیٹے کا اسم گرامی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے چھوٹے بیٹے کا اسم گرامی حضرت طیب الطاہر یا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 6 اولادیں ہیں، ان کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4 بیٹیاں 2 بیٹے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خامد سے بھی 4 بیٹیاں ہیں، اور بیٹے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی بیٹیوں جیسا ہی پیار عطا فرمایا، اور ان کی شادیاں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور کسی موقع پر اس کا تفصیلی بیان آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ہے جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سرکار فرماتے تھے رب ذوالجلال نے جنت کے اندر اس بچے کے لیے داعیہ مقرر کی،
سبحان اللہ کو سبحان اللہ اس بچے کے لیے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رب الجلال نے جنت کے اندر دائیا مقرر کی ہے جو اس کو دودھ پلاتی ہے ادھر آیات میں آئی ہے یہ بات کاش سرکار کی ساری بیٹیوں کا بندے کو پتہ معلوم ہو کہ ان کے مرتبے ان کے مقامات کیا ہے اور ایک حدیث میں ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی کسی ایک بیٹی کا نکاح بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا سبحان اللہ اور یہ بات بھی عرض کریں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کا نکاح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عزیز تھے رشتے میں جن کا اسم گرامی تھا حضرت ابو العاص ان سے ہوا ہے یہ نبی اکرم کے داماد ہیں پہلے یہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے اور اس وقت کو حکم ابھی آیا نہیں تھا بندے کہتے رہتے جی وہ کافر کے ساتھ کیسے نکاح ہو سکتا ہے تو جب تک حکم نہیں آیا اس وقت تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کو جاری رکھا ہے جب حکم آ گیا ہے تو پھر یہ بات طے ہو گئی تو پہلے حضرت ابو العاص جو ہے میدان بدر میں آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی پاداش میں وہ قیدی بن گئے تھے یہ حضرت ابو العاص کے ساتھ قیدی ہو گئے تو فدیہ لاتے تھے سارے سرکار نے ان کو بھی بلا لیا ابو العاص کو فرمایا تو بھی لا وہ کہتے میرے پاس ابھی کچھ نہیں مجھے اجازت دو میں اپنی بیوی یعنی آپ کی بیٹی کے پاس پیغام بھیجتا ہوں تم فدیہ کے لیے کچھ بھیج دیتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خامد کی آزادی کے لیے اپنے والد سے غور فرماؤ قانون کا کیا حال ہے اپنے بھی قانون کا بھی دیکھا کرو کہ جو قانون آپ کے غیروں پہ چلتے کبھی اپنے آپ پہ بھی چلے سرکار کا داماد ہے سامنے تو بیٹی ہے وہ فدیہ کے لیے اپنا ہار بیچتی وہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے موقع پر ان کو بطور تحفہ دیا تھا کوئی ہار ان کے پاس بچا تھا وہ دے دی بیچ لے لو سبحان اللہ تو حضرت ابو العاص کو ملا تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا سرکار یہ ہے تو سرکار دو جہاں کو جیسے ہی ہار نظر آیا نا حضرت خدیجہ کی وہ وفائیں یاد آ گئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا سرکار یہ کیا ہوا ہے تو فرمایا یہ خدیجہ کا ہار تھا جو اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا تو وہ انہوں نے تو بھیجا ہے فدیے کے طور پہ تو مجھے یاد آ گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا سرکار ایسے ہی پھر چھوڑ دیتے ہیں حضرت ابو العاص کو تو سرکار نے فرمایا اس کو بھی چھوڑو اور اس کے ساتھ اور بھی لوگوں کو چھوڑ دو پھر جانے دو یہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابو العاص ایک بعد میں پھر ایک لشکر ان پر جاری ہوا اس کے اندر پھر قیدی بنا دی گئے پھر چھوڑے گئے اور پھر جو ہے وہ اس وقت بھی اسلام نہیں لائے تھے تو پھر آزادی پانے کے بعد پھر واپس گئے اور جا کے پھر انہوں نے جا کے جو کچھ قرضے تھے ان پر صاحب کو لٹا دیے قرضے دینے کے بعد انہوں نے کہا اب میں جا رہا ہوں کہاں جاتے ہو کہتے محمد عربی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تو کہتے جب ادھر گئے تھے ادھر ہی اسلام قبول کر لیتے کہتے اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ کہ قرضوں سے ڈر کے مسلمان ہو گیا یہ ان کے ہاں وفا کا اور غیرت کا حال تھا اس کے بعد جو دو بیٹیاں سرکار کی حضرت ام کلثوم چھوٹی ہیں اور بڑی حضرت رقیہ رضی اللہ ان دونوں کا نکاح مکی زندگی کے اندر پہلا دور تھا جب حکم نہیں آیا تھا پہلے ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوا تھا کیونکہ ابو لہب کے دو جو ابو لہب ہے سرکار کا چچا ہے آپ کو معلوم ہے چچا ہے ہاشمی خاندان کا بندہ ہے اس کے والد عبد المطلب ہے حضرت عبداللہ اس کے بھائی ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا ہے سرکار کا چچا ہے ذرا غور فرما لو معلوم ہوا کہ اصل بخشش کا معیار ایمان ہے یہ رشتہ داریاں بخشش کا معیار تب بنے گی جب مومن ہوگا اور نیک اعمال بھی اپنائے گا پھر ابو لہب کے دو بیٹوں کے اس کی مذمت میں پوری قرآن کی آیت اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد کسی دن آپ کو اس کی تفسیر بھی سنائیں گے سبحان اللہ تو اس کے دو بیٹوں سے ہوا پھر ان کا والد ان کو تنگ کر رخصتی نہیں ہوئی تھی تو وہ سرکار کا دشمن تھا ابو لہب اپنے بیٹوں کو تنگ کرتا تھا کہ چھوڑو اس کی بیٹیوں کو طلاق دو اس کو پتہ چلے ہمارے ساتھ دشمنی ہے تو ان میں سے ایک نے تو سرکار سے کوئی مدد نہیں کی ایک آیا اس نے کہا میں مجبور ہوں میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن میرا باپ نہیں میں معافی چاہتا ہوں آپ سے تو سرکار نے پھر اس کو کچھ نہیں کہا دوسرے نے سرکار کی بیٹی کو طلاق دی اور تھوڑا سا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ جاتیاں بھی کی تو سرکار نے اس کے لیے دعائیں بد بھی کی
کہ تجھ پہ رب الجلال کسی کتے کو مسلط کرے. تو کہتے ابو لہب نے جب سنا تھا تو اسی وقت پھر وہ اپنے بچے کو بچا بچا کے رکھتا تھا، اور وہ ہر جگہ پہ جہاں کبھی سفر میں جاتا تو پہلے بہت سے چارپائیاں بچتی لوگ سوتے، درمیان میں اپنے بچے کو سلاتا، کہیں ایسا نہ ہو. ایک دن پھر بڑے درمیان میں اس نے بہت سے بندے سلائے، درمیان میں اس کو اوپر جگہ پہ لٹایا. تو پھر ایک جنگل کا ایک شیر آیا نا، بو سونگتا تھا بندوں، ایک کو سونگا اس کو بھی کچھ نہیں کہا، دوسرے کو سونگا اس کو بھی کچھ نہیں کہا، تیسرے کو سونگا اس کو بھی کچھ نہیں کہا. باری باری بندوں کو سونگتا سونگتا نا پھر آگے نکل کے آگے اوپر چڑھا. تو یہ آگے جا کے اندر درمیان میں سوئے، اس کو پکڑ کے لے گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنگل کا کتا اس پہ مسلط کر دیا. پھر اس کے بعد یہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہے باری باری، جس کی وجہ سے پھر عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو سرکار کی اولاد میں آپ کی بیٹیوں میں سب سے افضل ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت فاطمہ کا نام رکھنے کی بھی وجہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور فرمایا کہ انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا وذریتہا عن النار. وفی روایت انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ رب الجلال نے اس کو بھی دوزخ سے آزادی عطا فرمائی ہے اور اس کی اولاد کو بھی اللہ نے دوزخ سے آزادی عطا فرمائی. دوسری روایت میں فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ خود بھی دوزخ سے آزاد ہے، دوزخ سے آزادی کا پروانہ حاصل کر چکی ہے، اور جو اس کے دامن سے وابستہ ہوگا رب الجلال اس کو بھی دوزخ سے آزادی عطا فرمائے. اور پھر ان کے مرتبے کا یہ حال ہے. حضرت اسماء بنت امیس ایک بڑی مشہور صحابیہ ہیں جو سب سے پہلے حضرت جعفر طیار کے نکاح میں رہی، اس کے بعد صدیق اکبر کے نکاح میں آئی، اس کے بعد حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. ایک خاتون ہے، اس کو 3 صحابیوں کی زوجیت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ کہو کہ صحابی کے ساتھ خالی وابستہ ہو جاؤ، تم پیر سے وابستہ ہو جاؤ، دامن میں پھولے نہیں سماتے. جو صحابی سے وابستہ ہو، صحابی سے وابستہ ہے. 21 سے سب حضرت جعفر طیار جس کو سید الشہداء سرکار نے فرمایا. پھر ان کی شہادت کے بعد بیوگی کی عدت گزارنے کے بعد پھر پروانہ چراغ مصطفی صدیق اکبر کے نکاح میں آ گئی. صدیق اکبر کا وصال ہوا ہے، پھر ان کی بیوگی کی عدت گزاری ہے، پھر حضور مولا علی شیر خدا کے نکاح میں آ گئی. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تھے تو میں سید عالم خاتون جنت کے پاس تھی. تو کہتے میں نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچے کی پیدائش کا حال دیکھا تو مبارکباد دینے کے لیے سرکار کی خدمت میں گئی. مبارکباد دے کر میں نے کہا سرکار آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو شہزادہ عطا کیا، نواسا ہوا ہے، لیکن ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ وہاں پر جو عام پیدائش کے وقت عورتوں کے ہاں گندگی ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے، نجاست ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، وہاں کوئی شے نہیں دیکھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان فاطمہ طاہرۃ مطہرۃ، تجھ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میری فاطمہ خود بھی پاک ہے، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے اس کو بھی پاکیزگی کا پروانہ عطا ہے. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو لقب ملا ہے طاہرہ کا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پیار کا یہ حال تھا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا اشتقت لرائحۃ الجنہ، جب مجھے کبھی شوق ہوتا ہے میں جنت کی خوشبو سونگھوں تو پھر میں فاطمہ الزہرا کو جا کے سونگھ لیتا ہوں. اسی لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے فاطمہ الزہرا. زہرا کلی کو کہا جاتا ہے، جنت کی کلی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. آپ بھی سبحان اللہ تو کہا کرو. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے بطول. بطول سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بطول کا معنی ہوتا ہے تارک الدنیا. تارک الدنیا کو بطول کہا. قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے محبوب اپنے رب کے نام کا ذکر کر. اللہ اللہ
سبحان اللہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کر، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کائنات کی ہر شے سے کٹ کر صرف اپنے رب کا ہو جا، یعنی جو رب کا ہو جائے ہر شے سے کٹ کر اس کو بطول کہا جاتا۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے لیے ہر شے سے کٹ گئی ہیں، اب رب ہی کی ہو گئی۔ سبحان اللہ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سے ارشادات عالیہ فرمائے۔ وقت مجھے اجازت دیتا تو میں سب پہ روشنی ڈالتا، ابھی میں چھوڑنے والا نہیں، 2-4 منٹ مجھے بات کرنے دو، سبحان اللہ کیونکہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ علامہ اقبال کو بھی ہم نے تڑپتے دیکھا ہے، ان کی شان کی بات آئی نا۔ علامہ اقبال نے بھی 1-2 جملے کہے، سناؤں آپ کو؟ سبحان اللہ وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، علامہ اقبال داتا کی نگری والے، وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہتے ہیں زمانے کو حضرت مریم پیاری ہے ایک نسبت سے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن سیدۃ نساء اہل الجنہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زمانے کو ایک نسبت سے پیاری نہیں، ان کو رب نے 3 نسبت عطا فرمائی ہوئی۔ سبحان اللہ پہلی کا ہے کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ ہستی جو ساری کائنات کے امام ہیں، پہلوں کے بھی امام ہیں، بعد والوں کے بھی امام ہیں، ان کی آنکھ کا نور ہے فاطمہ الزہرا، یعنی سرکار دو جہاں کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کو نسبت یہ مرتبہ ملا ہے۔ اور دوسرا فرمایا بانوے آن تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سبحان اللہ اقبال کہتے ہیں وہ بیوی ہے کس کی؟ بانوے آن تاجدار حلتا، یہ حلتا علی الانسان ہین من الدہر، یہ سورہ دہر کا پہلا جملہ اسی سے نکالا حضرت علی کے لیے، تاجدار حلتا۔ اس کے اندر وہ آیت آئی ہے جس میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اب میں ڈرتا ہوں کہ وقت بہت نہ ضائع کر جاؤں، وگرنہ یہ جملے تھوڑے سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ تاجدار حلتا ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کسی موقع پہ آپ کو سمجھا دیں کہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں بانوے آن تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ کہتے ہیں بیوی کس کی ہے ذرا پتہ کرو نا، وہ تاجدار حلتا ہے، وہ مرتضی ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ شیر خدا ہے۔ اب ہمیں ایک بات تو کہنے دو نا، اقبال بھی مشکل کشا مانتا ہے علی کے روایت، معلوم ہوا نظریہ اقبال کا بھی سنیوں والا ہے، کوئی اور نظریہ نہیں۔ آگے کہتے ہیں یہ نسبت بھی ہے کہ علی کی بیوی ہے۔ کہتے ہیں تیسری نسبت کیا ہے؟ سنو، کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، وہ قافلہ سالار جو عشق کے قافلہ سالار ہے حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی ماں ہے۔ مادر آن قافلہ سالار عشق، مادر آن مرکز پرکار عشق۔ کسی موقع پر اس کی تفسیر بھی سنائیں گے کہ یہ تینوں شعر اپنے دامن میں کتنی وسعت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار کا فرمان ہے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک روایت میں فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ کائنات کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ ایک روایت میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ومن آذاہا فقد آذانی، سرکار نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو جو چیز فاطمہ کو بری لگتی ہے مجھے بری لگتی ہے۔ اس لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل سنت کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ اس طرح ہے کہ یہ سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کی عظمت اور ان کا مرتبہ، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ رب ذوالجلال نے پھر ان کو حضرت فاطمہ الزہرا، یہ بہت سی روایتوں میں سرکار دو جہاں کو بہت لوگوں نے پیغام بھیجے تھے فاطمہ الزہرا کی شادی کے لیے۔ عرب میں نکاح کا پیغام دینا کوئی بری بات نہیں جانا جاتا، یہاں تو ہمارے علاقوں میں بندے مرنے مارنے میں آ جاتے ہیں، نکاح کا پیغام کیوں دیا؟ تو کہتے ہیں پھر یہ صدیق اکبر نے مشورہ دیا تھا، فاروق اعظم نے مشورہ دیا تھا حضور مولا علی شیر خدا کو کہ تو رہ گیا ہے سرکار سے بات کر۔ حضرت علی شیر خدا کہتے تھے میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں دل میرا کبھی ایسا خیال آتا ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے ظاہری جو اسباب ہیں اس کی کمی ہے میرے یہاں بہت، تو وہ تو سیدہ، وہ تو شہزادی ہے کون و مکان،
اس کا تو مرتبہ بہت اونچا ہے، خدیجہ کی بیٹی ہے، سرکار کی بیٹی ہے، تو میں شاید اس کو اس طرح نہ رکھ سکوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، سعد بن معاذ نے، 3 صحابی تھے، مشورہ دیا جنہوں نے کہا کبھی سرکار سے بات تو کر کے دیکھو نا، سرکار کو یہ دنیاوی مال سے محبت نہیں ہے، وہ دل دیکھا کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کام کر رہے چھوڑ دیے، کہا چلو میرے ساتھ۔ کہتے جب آئے نا چل کے تو دروازے پر مسجد نبی میں رک گئے سارے پیچھے ہی، صدیق اکبر بھی رک گئے کیونکہ یہ مسئلہ تھا بڑا حیا کا، فاروق اعظم بھی رک گئے، تو حضرت علی نے پیچھے دیکھا بھائی کدھر، کہتے نہیں خود ہی چلو یہ بات کرو سرکار۔ کہتے سرکار کا دربار سجا ہے، بیٹھ گئے حضرت علی شیر خدا بھی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے کام کیے، ایک آیا دوسرا، حضرت علی بیٹھے گردن جھکائی ہوئی، بولے کچھ نہیں، خود سرکار نے مخاطب کیا، فرمایا علی بڑی دیر سے بیٹھے ہو، بولو نا۔ کہتے سرکار میں کیا عرض کروں، سرکار نے آپ ہی فرمایا ایسا لگتا ہے جیسے فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے آئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار آیا اسی لیے ہوں، لیکن وہ زبان مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا میں رب ذوالجلال کے حکم سے یہ رشتہ قبول کرتا ہوں جا۔ اور ساتھ ہی حضرت علی شیر خدا، اب معلوم ہوا کہ یہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کا مشورہ صدیق اکبر نے دیا ہے فاروق اعظم نے۔ اگر حضرت علی سے کوئی ان کے دل میں حسد ہوتا، بغض ہوتا، تو یہ مشورہ کون دیتا؟ اور پھر سرکار نے فرمایا علی تیرے پاس کوئی شے ہے تو لا۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا سرکار 2 چیزیں، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ سرکار میں گھوڑا اپنے پاس رکھ، ضرورت رہتی، زرہ کو بیچ کے لا تاکہ فاطمہ الزہرا کا حق مہر دیں۔ حضرت علی شیر خدا لے گئے نا، تو میں لمبی بات تو نہیں کرتا، لوگوں نے جو قیمت لگائی وہ کم تھی، زرہ بیچنا چاہتے تھے، حضرت عثمان غنی گزر رہے تھے، فرمایا زرہ بیچتے حضرت علی؟ کہتے ہاں، تو کہتے ٹھہرو پھر، اپنی ایک جیب میں ہاتھ ڈالنا تھا، جو کچھ تھا باہر رکھ دیا، دوسری میں ڈالا، جو کچھ تھا باہر رکھ دیا، سارا جسم ڈولا، 480 درہم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کے لو قبول فرماؤ۔ حضرت علی نے زرہ دے دی، وہ پیسے لے چکے، جب لے کے جانے لگے تو عثمان غنی نے عرض کیا یہ زرہ بیچنے کا کیا مقصد ہے، کیا ضرورت پڑ گئی، ذرا سمجھاؤ نا یہ بات۔ حضرت علی شیر خدا نے پلٹ کے فرمایا بیچتا اس لیے ہوں کہ سرکار نے رشتہ قبول کر لیا ہے، میں سرکار کا داماد بننے والا ہوں، سرکار کی بیٹی میرے نکاح میں آنے والی ہے، اس کے حق مہر کے لیے بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی مسکرا کے آگے بڑھے، فرمایا پھر زرہ بھی لے جاؤ نا، پیسے بھی لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ عثمان غنی کا مشورہ ہے سرکار۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا خصوصی اعلان ہے، 2 منٹ مجھے عطا کریں۔ جامعہ نشاط